رکھا۔ میں نے اس نوجوان سے کہا بھلے آدمی تم نہیں دیکھتے کہ ساری دنیا بیٹھی مجمع بیٹھا ہوا عبدالرزاق محدث رحمہ اللہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سن رہا ہے، تم وہاں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کیوں نہیں سنتے؟ تو کہتے ہیں مولانا زکریا صاحب کہ انہوں نے نہ تو سر اٹھایا نہ میری طرف دیکھا اور کہنے لگا یہ وہ لوگ ہیں، سنیے ذرا، یہ وہ لوگ ہیں جو رزاق کے عبد سے حدیثیں سن رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، رزاق کون ہے؟ عبدالرزاق صاحب کون تھے؟ اللہ کے بندے۔ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو رزاق کے عبد سے حدیثیں سنتے ہیں، اور یہاں وہ ہیں جو ڈائریکٹ رزاق سے حدیثیں سنتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ خضر کہنے لگے اچھا، میں نے کہا اگر تو اتنا ہی پہنچا ہوا اللہ کا ولی ہے، اگر تیرا کہنا اتنا ہی برحق ہے تو بتاؤ میں کون ہوں؟ اس نے سر اٹھایا، غور سے دیکھا اور کہنے لگا اگر فراست صحیح ہے تو آپ خضر علیہ السلام ہیں۔ خضر کہنے لگے میں نے جانا کہ اللہ کے بعض اولیاء اللہ ایسے بھی ہیں جن کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ میں ان کو نہیں جانتا، اللہ ان سے راضی ہو اور ہم کو بھی ان سے فائدہ نصیب ہو۔ اب جو اللہ کے اتاری ہوئی شریعت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے دائرے سے نکل کر ڈائریکٹ کہے میں اللہ سے سنتا ہوں، وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا کے پاس ایک عورت آتی ہے، کہتی ہے مرنے والے کی نانی ہوں، اس کی وراثت میں میرا کتنا حصہ ہے؟ اس کی وراثت میں میرا کتنا حصہ ہے؟ جواب میں کون کہہ رہا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا کہتے ہیں بی بی مجھے رسول اللہ کی کوئی حدیث اس مسئلے پہ یاد نہیں ہے، پھر آنا میں نبی کے صحابہ سے پوچھوں گا، اگر کوئی حدیث مجھے ملے گی تجھے سنا دوں گا، میں نبی کی حدیث کے بغیر فتویٰ نہیں دے سکتا۔ ابو بکر صدیق نے اسی وقت لائن کیوں نہیں ملا لی ڈائریکٹ کہ ابھی پوچھ کے بتاتا ہوں، میں تو ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہوں۔ کائنات بھر کے اندر اس طرح کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، ایک پلڑے میں ہو، دوسرے پلڑے میں ابو بکر کی جوتی بھی ہو، تو رب محمد کی قسم مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اور وہ دعوے دار ہے کہ یہ جو حدیثیں سن رہے ہیں یہ تو رزاق کے عبد سے سن رہے ہیں، میں رزاق کے عبد سے نہیں سنتا، بلکہ میں جب بھی حدیث سنتا ہوں میں ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہوں۔ یہ ارواح ثلاثہ حکیم اشرف علی تھانوی صاحب کی، اس کا صفحہ نمبر 274 ہے، 274 پہ بھی اسی طرح کی گفتگو کرتے ہیں، ذرا سنیے۔ کہتے ہیں خان صاحب نے فرمایا ایک دن گنگوہی رشید احمد گنگوہی صاحب جوش میں آئے، تصور شیخ کا مسئلہ درپیش تھا، فرمایا کہہ دوں؟ عرض کیا فرمائیے، پھر فرمایا کہہ دوں؟ عرض کیا فرمائیے، تیسری بار پھر پوچھا کہہ دوں؟ بھائی منت تو کر رہے ہیں، کہہ دے جو کہنا ہے۔ اس نے کہا فرمائیے، تو کہنے لگے 3 سال کامل امداد اللہ کا چہرہ میرے دل میں رہا اور میں نے ان سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا۔ یہ فوٹو سٹیٹ کا پرانا نسخہ چل رہا ہے، مولوی صاحب کا پورا چہرہ کاپی کر کے اندر مارا ہوا ہے۔ یہ موبائل کیمرے والا اب آیا ہے، پہلے بھی تھا، آپ کو تب ملا ہے، ادھر پہلے بھی ہے۔ کہا مولوی صاحب کا، امام صاحب کا، پیر صاحب کا، شیخ صاحب کا چہرہ میرے دل میں تھا، 3 سال تک دل میں رہا، ان سے پوچھے بغیر کبھی کوئی کام نہیں کیا۔ پھر اور جوش آیا، کہا کہہ دوں؟ کہا حضور فرمائیے۔ کہا پھر کتنے سال تک؟ 12 سال تک رسول اللہ میرے دل میں رہے اور میں نے ان سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا۔ رسول اللہ رشید احمد گنگوہی کے دل میں 12 سال رہے اور اللہ کے نبی سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا۔ ابو بکر نے کہا میں جو زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا، ایک رسی بھی نہیں دے گا تو اس کو بھی قتل کروں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ وارضا کر کہنے لگے ابو بکر اس کو قتل کرے گا جو نماز پڑھتا ہے، جو روزہ رکھتا ہے، جو حج کرتا ہے، جو صدقے دیتا ہے، جو جہاد کے لیے تیار ہے، تو اس کو قتل کرے گا؟ کہا اللہ کی قسم جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے قتال کروں گا۔ تو ابو بکر اور عمر کے دل میں رسول اللہ کا چہرہ نہیں تھا، وہیں سے ڈائریکٹ پوچھ لیتے اللہ کے نبی کیا کروں؟ ابو بکر کیوں کہہ رہے ہیں کہ نبی کی حدیث ملے گی تو اے بوڑھی عورت تجھے جواب دوں گا، حدیث رسول مجھے نہ ملی میں تجھے جواب نہیں دے سکتا، میں تو پابند ہوں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا۔ اب جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے نکل کر یہ سمجھے کہ 12 سال تک میرے دل میں نبی بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے پوچھ کے کام کر رہا ہوں، مجھے قرآن و حدیث کی حاجت نہیں۔ کہا پھر کہا اور جوش آیا کہ کہہ دوں؟ عرض کیا کہیے، پھر خاموش ہو گئے۔ لوگوں نے اصرار کیا کہیے، تو کہا بھائی پھر اس کے بعد احسان کا مرتبہ رہا کہ 12 سال نبی رہے، پھر اس کے بعد میرے دل میں اللہ رہا اور میں اللہ سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تھا۔
یہ قرآن و حدیث کی سے آزادی کی دعوت کہ ہمیں قرآن و حدیث کی حاجت نہیں، ہمارے ڈائریکٹ اللہ سے رابطے ہیں. یہ ابو بکر کو حاصل نہیں ہوئی، عمر کو حاصل نہیں ہوئی، عثمان کو حاصل نہیں ہوئی، علی کو حاصل نہیں ہوئی، معاویہ کو حاصل نہیں ہوئی. جو آج ان کو جن کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے ان کو قرآن و حدیث سے آزاد کر کے کہہ دیا گیا یہ جو چاہے ڈائریکٹ اللہ سے پوچھے اور عمل کرے. یاد رکھیے یہ شخص اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اللہ کا ولی وہ شخص بھی نہیں ہو سکتا جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے. قرآن پاک میں مالک فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، اللہ کی یاد سے، نقید لہ شیطانا، تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس پہ شیطان مقرر کر دیا جاتا ہے، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور وہی اس کا ساتھی ہوتا ہے. سب سے افضل ذکر قرآن حکیم، اس کی تلاوت، اس پہ غور و خوض کرنا. مالک کہہ رہا ہے وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، یہ نصیحت و برکت والا قرآن ہی ہم نے نازل کیا ہے، کیا تم اس کا انکار کرو گے؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ ذکر ہے، اس پہ غور کیجئے. یہ انسان کو جنت کی طرف لے جانے والی کتاب ہے. اور جو قرآن سے اعراض کرے وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ اور سوچئے ہمارے انڈیا پاکستان میں آج سب سے بڑی پٹی ہی یہی پڑھائی جاتی ہے کہ ڈائریکٹ قرآن نہ پڑھنا. کہا جاتا ہے یا نہیں؟ آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے. قرآن سمجھنے کے لیے 15 علوم کی ضرورت ہے. مولانا ذکریہ صاحب بھی لکھتے ہیں کہ قرآن سمجھنے کے لیے 15 علوم کی ضرورت ہے. نہ 15 علوم پلے میں ہوں اور نہ قرآن کو سمجھوں تو پھر کیا کروں؟ جو مولوی صاحب نے کہہ دیا وہی مانتے جاؤ. سوچئے، اللہ کے لیے سوچئے. آپ کا بیٹا نرسری کلاس کا، اس کو استاد میٹرک کی انگلش پکڑا دے اور کہے میں اس میں سے امتحان لوں گا، تو کیا خیال ہے کہ استاد ظالم ہے یا نہیں؟ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال. سمجھیے بات کو، یہ استاد ظالم ہے یا نہیں کہ اس کا مائنڈ، اس کی سوچ، اس کی سمجھ اتنی نہیں جتنی ہائی بک آپ اس کو دے رہے ہو. یہ ظلم ہے. اور پھر آپ نے امتحان لے کے اس کو فیل بھی کر دیا، یہ اس سے بڑا ظلم ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اگر ان مولویوں کی بات مان لی جائے کہ قرآن ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا اور مالک نے جنت اور جہنم کی تقسیم اسی کتاب اللہ پر کرنی ہے، اسی قرآن پہ کرنی ہے، جو اس کے مطابق آئے گا وہ جنت میں، جو اس کے خلاف آئے گا وہ جہنم میں، تو نعوذ باللہ یہ ظلم نہیں ہے کہ اللہ نے کتاب تو وہ اتاری جو صرف مولوی صاحب سمجھ سکتے تھے، میں اور آپ نہیں سمجھ سکتا تھا، اور اس کتاب پر فیصلہ کر کے سب کو جہنم اور جنت میں داخل کر دیا. یہ اللہ پر جھوٹ ہے. مالک کہہ رہا ہے یہ مبارک ذکر ہے جو ہم نے اتارا. اور آئیے ذرا دیکھیں اب مولوی صاحب کس طرح قرآن کے ذکر سے لوگوں کو روکتے ہیں. یہ ہمارے ہاتھ میں فضائل اعمال جس کا صفحہ 465 ہے، صفحہ 465 فضائل اعمال، مولانا ذکریہ صاحب کی کتاب. اس پر لکھتے ہیں سید علی بن میمون مغربی کا قصہ مشہور ہے کہ جب شیخ علوان جو ایک بہت بڑے عالم، مفتی اور مدرس تھے، سید صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، سید صاحب کی ان پر خصوصی توجہ ہوئی تو ان کے سارے مشاغل درس و تدریس اور فتوے سے روک دیا اور سارا وقت ذکر میں مشغول کر دیا. عوام کا تو کام ہی اعتراض اور گالیاں دینا ہے. لوگوں نے بڑا شور مچایا کہ شیخ کے فائدے سے دنیا کو محروم